السلام علیکم ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جماعت اسلامی صوبہ سندھ کے امیر محمد حسین مینتی صاحب۔ محمد حسین مینتی صاحب سے ہم سندھ کے حالیہ تازہ ترین ایشوز پر بات کریں گے۔ آئیے مینتی صاحب، بہت شکریہ آپ نے جے ٹی این ویب نیوز کو وقت دیا۔ اور مینتی صاحب، آپ کے علم میں ہوگا جس سندھ میں اس وقت جو جعلی ڈومیسائل کا مسئلہ چل رہا ہے، جس پر کافی احتجاج بھی ہو رہے ہیں، کافی سیاسی اور سماجی جماعتیں اس وقت ان کی حمایت کر رہی ہیں، جماعت اسلامی کا اس صورتحال پر کیا موقف ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جعلی ڈومیسائل کا ایشو ابھی آیا ہے، لیکن اگر آپ دیکھنے جائیں تو ہمارے صوبے میں اور ہمارے ملک میں ہر جگہ جعلی چیزیں چل رہی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ شناختی کارڈ میں جعلی شناختی کارڈ بن جاتے ہیں، آرام سے ڈومیسائل بن رہے ہیں، پاسپورٹ بن جاتے ہیں، ساری چیزیں بن جاتی ہیں۔ اس لیے میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارا نظام ہے یہ ایک ناانصافی کا نظام ہے، اور اس میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں، کوئی قومی مفاد کو نہیں دیکھتا ہے، کوئی اپنی قانونی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا ہے۔ اس لیے جو ایشو اس وقت چلا ہے ڈومیسائل کا اور جعلی ڈومیسائل کا، ہم اس صورتحال کی ذمہ دار جو ہیں حکمرانوں کو گردانتے ہیں، پیپلز پارٹی کو گردانتے ہیں، جس کی حکومت ایک طویل عرصے سے صوبہ سندھ میں چل رہی ہے۔ اور یہ تو اب پول کھلی ہے جعلی ڈومیسائل کی، ورنہ یہ سلسلہ آج تھوڑی ہو رہا ہے، تو طویل عرصے سے ہو رہا ہے۔ لوگ پیسے کھلاتے ہیں، لوگ بڑے لوگوں کی سفارشیں لاتے ہیں اور ڈومیسائل لے کے جاتے ہیں اور سندھ کے لوگوں کو اپنے حقوق سے محروم کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سچویشن پیدا ہوئی ہے یہ بڑی زیادہ قابل غور ہے، اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں جعلی ڈومیسائل کرنے والوں کی، اور حکومت وقت سے کہتے ہیں کہ جو انہوں نے کمیشن بنایا ہے وہ سنسیئرلی چیک کرے، اور نہ صرف یہ چیک کرے کہ کن افسران نے کن جو ہے کلرکوں نے اس کام کو کیا ہے، بلکہ اس کے پیچھے جو اصل ذمہ دار لوگ ہیں ان کو بھی معلوم کیا جائے، ان کو بھی سزائیں ملنی چاہیے۔ اس ملک کے اندر بڑا مسئلہ یہی ہے کہ جزا اور سزا کا کوئی ہمارے یہاں قانون نہیں ہے، ہمارے یہاں روایات نہیں ہیں، اسی لیے جو ہے ساری چیزیں جعلی بن جاتی ہیں اور لوگ اپنے حقوق سے محروم ہو جاتے ہیں، لوگ تعلیم سے محروم ہو جاتے ہیں، لوگ نوکریوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں اس سچویشن کی ذمہ دار حکومت کو گردانتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ حکومت جو ہے ان ہاتھوں کو جو یہ سارا کام کر رہی ہے ان کو ضرور پکڑے گی اور ان کو قرار واقعی سزا دے گی۔ اچھا محمد حسین جماعت مینتی، اسلامی کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ جعلی کام جہاں بھی ہو اس کو بند ہونا چاہیے اور کرنے والوں کو سزائیں ملنی چاہیے، اور جو حکومت ہے یہ جعلی کام جن کے تحت یہ کام ہو رہے ہیں، جن کے صاحبان کے تحت ہو رہے ہیں، ان حکومت کو بھی ذمہ دار گردانا جائے، اور عوام سے بھی میں کہتا ہوں کہ ایسے حکمرانوں کو جو عوام کے حقوق کا تحفظ نہ کر سکے، عوام کی نوکریوں کا، عوام کی تعلیم کا، ایسے حکمرانوں کو حکمرانی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اچھا محمد حسین مینتی صاحب، چیف سیکرٹری کی طرف سے تحقیقاتی کمیٹی قائم کی گئی ہے، اس نے تحقیقات کا آغاز بھی کیا ہے۔ کیا یہ کمیٹی شفاف تحقیقات کر سکے گی؟ اگر شفاف تحقیقات نہیں ہوئی تو جماعت اسلامی کا کیا لائحہ ہوگا؟ بہرحال دیکھیے، اب کمیٹیاں بنی ہیں، اور اگر وہ شفاف تحقیقات نہیں کریں گے تو میرا خیال ہے کہ اس کی ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے، اور جماعت اسلامی اس سے پورا احتجاج کرے گی بھرپور انداز میں، اور اس نظام کو، اس پورے نظام کو بدلنے کے لیے، اور جو کارندے لگے ہوئے ہیں اور جو پرانی کے طور طریقے ہیں، انشاءاللہ اس کے خلاف ہم اپنی بھرپور مہم چلائیں گے۔ اچھا محمد حسین مینتی صاحب، اگلا سوال کہ پاکستان کی عوام پر جب بھی مشکل وقت آیا، جماعت اسلامی اور الخدمت فاؤنڈیشن نے ہمیشہ فرنٹ لائن پر دیکھی گئی، اور شاید آپ اس وقت بھی آگ متاثرین کی مدد کے لیے ناواز و جاگیر جا رہے ہیں۔ تو کیا سبب ہے یہ قوم جب آپ کی ان کی ضرورت پڑتی ہے تو احسانات کو فراموش کر بیٹھتی ہے؟ بس بھائی جان، اصل کام یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اور بندوں سے، غریب بندوں سے ہمیں ہمدردی ہے،
اسی جذبے کے تحت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، آج نہیں تو کل انشاءاللہ ان کو سمجھ میں آنا چاہیے، آئے گا انشاءاللہ کہ کون ان کے ہمدرد ہیں اور کون جو ہیں ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اب کے حکمرانی رکھتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ عوام کو شعور جلد آئے گا اور انشاءاللہ ایک اچھی مثبت تبدیلی انشاءاللہ پورے ملک میں آئے گی۔ بہت شکریہ محمد حسین مینتی صاحب، آپ نے JTN ویب نیوز کو ٹائم دیا۔ انشاءاللہ کبھی اور ایشوز پر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔